أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير۔ آپ فرما دیجئے ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی نفسانی خواہشات سے حرام کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ان کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ یہ اپنی مرضی سے ہی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جی یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے، اپنی مرضی سے جو ہے یہ چیزوں کو حرام کرتے رہتے ہیں۔ ان جاہل مشرکوں سے آپ فرما دیجئے کیا لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا، کہ میں نہیں پاتا، اس میں موجود نہیں ہے جو میری طرف وحی ہوئی ہے، جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں یہ چیز نہیں میں پاتا، اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام ہو۔ اس میں تنبیہ ہے کہ حرمت حجت شرع سے ثابت ہوتی ہے کہ شریعت میں جس کے حرام ہونے پر حکم ہے، دلیل ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تم اس سے بچو اور اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو استعمال نہ کرو، وہ چیز حرام ہے۔ نہ کہ ہوائے نفس سے، اپنے خواہش نفس سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز حرام نہیں ہو سکتی کہ یہ جناب ہمارے خواہش نفس کے خلاف ہے اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس چیز کی حرمت حرام ہونے کا شریعت میں حکم وارد نہ ہوا ہو اس کو ناجائز اور حرام کہنا یہ باطل ہے، یہ اللہ کے احکام میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے، گویا کہ وہ اللہ کے حکم میں اپنا حکم داخل کر رہا ہے کہ اللہ نے تو اس چیز کو حرام نہیں کیا اور نہیں فرمایا، لیکن یہ خود اس کو حرام کہہ کے اللہ کے احکام میں مداخلت کرتا ہے۔ اور مجھے ایک طرف اور توجہ جا رہی ہے، پاکستان کے قانون میں ایک یہ بھی قانون ہے اور تقریباً ہر ملک کے قانون میں یہ چیز ہے کہ کار سرکار میں مداخلت جو ہے یہ بھی جرم ہے۔ کار سرکار میں مداخلت، حکومتی احکام جو ہیں اس میں مداخلت کرنا، کہ حکومت کا کوئی آرڈر ہے اور اس کے خلاف چلنا یا اس کو نافذ نہ ہونے دینا، اس میں مداخلت کرنا یہ بھی جرم ہے۔ تو جب کار سرکار میں مداخلت کرنا یہ جرم ہے تو اللہ کے احکام میں مداخلت کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس میں یہ چیزیں حرام نہیں پاتا۔ تو ثابت ہوا کہ شریعت کے حکم سے ہی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ ثبوت حرمت خواہ وحی قرآنی سے ہو یا وحی حدیث سے، یہی معتبر ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ وحی سے ہی حرام ہوگی، پھر چاہے وہ وحی مطلوب سے ہو یعنی قرآن پاک سے، یا وحی غیر مطلوب سے ہو یعنی حدیث پاک سے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں، وحی سے ہی چیزیں حرام ہوں گی۔ ہاں الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی۔ ہاں باقی تو چیزیں کوئی حرام نہیں ہیں مگر یہ جو ذکر کی جا رہی ہیں یہ حرام ہے۔ کیا؟ یہ کہ مردار ہو، کوئی جانور مر گیا ہے، مردہ ہو چکا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ او دم مسفوحا، یا رگوں میں بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ تو جو خون بہتا ہوا نہ ہو، مثل جگر اور تیلی جو ہے اس میں بھی خون تو ہے لیکن چونکہ یہ خون بہتا ہوا نہیں ہے، جمع ہوا ہے، اس وجہ سے یہ حرام نہیں ہے۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس وجہ سے کہ وہ نجاست ہے، وہ پلیدی ہے، وہ نجاست ہے۔ او فسقاً اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ بے حکمی جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے اور اس پر چھری چلائی گئی ہے، تو وہ جانور بھی
حرام ہے اور اس کا کھانا ناجائز ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کو گن گن کر بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ شریعت کا یہ انداز ہے کہ حرام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، حلال چیزوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو جو بندہ کسی عمل کو، کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ جو بندہ کسی چیز کو حلال سمجھ رہا ہے اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ جناب اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، یہی دلیل کافی ہے، کیونکہ جس چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ چیز ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر ناجائز اور حرام ہوتی شریعت لازمی اس چیز سے جو ہے وہ منع کر دیتی۔ تو یہاں پر بھی وہی قانون ہے کہ حرام چیزوں کو گنوا دیا گیا ہے کہ مردار ہے، رگوں میں بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جو ہے اس کو ذبح کر دیا گیا ہو وہ جانور ہے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں اور ان کا کھانا ناجائز ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، جو ناچار ہوا اور بالکل مجبور ہو گیا اور ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کی کھانے پر مجبور کیا، تو ایسے حالت میں جو مجبور ہو کر اس سے کچھ کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ غیر باغ ولا عاد، نہ اس طرح کہ اپنی خواہش سے کھائے اور نہ اس طرح کی ضرورت سے بڑھ جائے، اپنی خواہش بھی نہ ہو اس حرام کو کھانے کی اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے، صرف جان بچانے کی حد تک جو ہے اگر کوئی مجبور ہو کر ان چیزوں کے استعمال کرتا ہے بالکل اضطراری کیفیت میں، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد مہربان ہے، یعنی اس پر اللہ رب العزت مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ باقی ان چیزوں کو جو ہے استعمال کرنے میں بھی یہ ہے کہ استعمال کرتے ہوئے بھی ان کو برا سمجھے، ان کو حرام سمجھے کہ یہ چیزیں حرام ہی ہیں، لیکن چونکہ میں مجبور ہو چکا ہوں اس وجہ سے ان کے استعمال کرنے میں میرے لیے گنجائش ہے، اور پھر استعمال کرنے میں بھی وہ صرف ضرورت کے حد تک استعمال کرے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، ہر ناخن والا جانور جو انگلی رکھتا ہو، خواہ چوپایا ہو یا پرندہ، اس میں اونٹ اور شتر مرغ جو ہے وہ داخل ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں شتر مرغ اور بطخ اور اونٹ خاص طور پر مراد ہیں کہ ناخنوں والے جانور جو ہیں وہ ان پر حرام کیے گئے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَّلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر ہم نے حرام کی۔ یہودیوں پر ہم نے گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی، مگر جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی چربی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، یا آنتوں پر جو لگی ہوئی چربی ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، یا ہڈی سے جو ملی ہوئی چربی ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تین قسم کی چربیاں جو ہیں، تین مقامات کی چربیاں، یہ تو ان کے لیے حلال ہیں، اس کے علاوہ باقی جانور کی جتنی بھی چربی ہے ساری کی ساری ان کے لیے حرام ہے، اور یہودیوں پر یہ ہم نے حرام کی تھی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، ہم نے یہ ان کی بغاوت اور سرکشی کا بدلہ دیا۔ یہود اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ اور شتر مرغ اور بطخ وغیرہ یہ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام اور تابعین کا اجماع ہے کہ ہم پر یہ حلال ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں، بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ اور مزید آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، پیچھے حکم دیا نا کہ آپ یہ سارا حکم فرمائیں، آپ یہ تبلیغ فرمائیں، آپ یہ احکام پہنچائیں، تو فرمایا کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے، یعنی کہ وہ
مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے۔ وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ جھوٹوں کو بھی جو ہے وہ مہلت دیتا ہے اور شاید کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہ ٹالا جا سکتا ہے، وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا جو عذاب ہے مجرم قوم سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ پھر جب وہ عذاب آتا ہے پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہی چیزیں حرام ہیں۔ اپنی مرضی سے، خواہش نفس سے کسی کو بھی حرام نہیں کہا جا سکتا، اور یہ اہل سنت کے جو معمولات ہیں ان کو ناجائز اور حرام کہنے والے خدا را کم از کم شرع کے احکام کو تو سمجھیں کہ شریعت کا کیا مزاج ہے۔ اپنی مرضی سے جناب 40واں حرام ہے، کلخانی حرام ہے، فلاں حرام ہے، 11ویں حرام ہے، 12ویں حرام ہے، سارا یہ صرف جہالت کے علاوہ ان کا کوئی بھی حکم کی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں حرام ہوتی تو سب سے پہلے قرآن میں آتی۔ یہی تو مزاج ہے، حضور نے یہی تو فرمایا کہ جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے ان میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں قرآن پاک میں، حدیث رسول میں، شریعت میں حرام قرار نہیں دی گئی ان کو حرام قرار دینا اپنی مرضی سے یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اہل سنت کے معمولات اور عقائد پر حرام کے فتوے دینے والے کم از کم اپنا علمی مقام جو ہے وہ پھر سے چیک کریں اور شریعت کی مزاج کو سمجھیں، تاکہ وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کر سکیں اور حکم لگا سکیں۔ اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو بھی حرام کہنا یہ بالکل ناجائز ہے اور اللہ رب العزت کے احکام میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو دین اسلام کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔